بسم اللہ الرحمن الرحیم. بائی 202 کے لیسن نمبر 185 اور آنورڈ 190 تک ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے. اس میں ہم بات کریں گے میسنجر آر این اے کی. میسنجر آر این اے کی کچھ خصوصیات دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ یہ ہیٹروجینس ہے. دوسرا یہ کہ اس کا سائز جو ہے وہ 500 سے 6000 نیوکلیوٹائڈس پر مشتمل ہوتا ہے، جو اوور آل ٹوٹل ڈی این اے کا 2 سے 5% ہے. اس کا فنکشن کیا ہے کہ جینیٹک انفارمیشن کو ڈی این اے سے لے کر لینا اور پھر پروٹین سنتھسائزنگ مشینری کو فراہم کرنا تاکہ پروٹین بنایا جا سکے. اس کے بعد ہے ٹی آر این اے، ٹرانسفر آر این اے. ٹرانسفر آر این اے جو ہے وہ آر این اے کی جو 3 ٹائپس ہیں، میسنجر آر این اے، ٹرانسفر آر این اے اور رائبوزومل آر این اے، اس میں سب سے چھوٹی ٹائپ ہے. اس کا سائز صرف 4s ہوتا ہے. یہ سنگولر گلوبولر مالیکیولز ہوتے ہیں اور یہ تقریباً ٹوٹل جو کمپلیمنٹری ڈی آر این اے ہے اس کا 20% ہوتا ہے. ٹوٹل اس کی 20 ٹائپس ہوتی ہے. اگر ہم بات کر لیتے ہیں ٹی آر این اے کے پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری اسٹرکچرس کی، تو اگر ہم اس کے پرائمری اسٹرکچر کی بات کریں تو یہ جو پرائمری اسٹرکچر ہے یہ 74 سے 95 نیوکلیوٹائڈس پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں یوزول بیسس کے ساتھ ساتھ یعنی ایڈینین، یوراسل، سائٹوسین اور گوانین کے ساتھ ساتھ کچھ ان یوزول بیسس بھی ہوتی ہے. جو 3 ہیں: ڈائی ہائیڈرو یوراسل جو اس کے ڈی لوپ میں ہوتی ہے. اس کے بعد سوڈیو یوریڈین جو ہے وہ اس کا جو کلور لیف اسٹرکچر ہے اس میں ہوگی. اس کے علاوہ جو تھائمین ہے وہ بھی اس میں ایک ان یوزول بیس ہے، کیونکہ تھائمین جو ہے وہ آر این اے میں نہیں ہوتی. تو ہم ٹی آر این اے کا جو سیکنڈری اسٹرکچر ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جو جب یہ سنگل اسٹینڈرڈ آر این اے جو ہوتا ہے ٹی آر این اے، وہ جب انفولڈ ہوگا آپس میں اس طرح سے تو ہمیں کلور لیف کی اسٹرکچر ملے گا. اب یہ جو کلور لیف ہے اس کو اسٹیبلائز رکھنے کے لیے ہمیں ہائیڈروجن بانڈنگ چاہیے. تو اس کیس میں ہمارے پاس 4 لوپس بنیں گے. ان لوپس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے ہمارے پاس جو لوپ بنے گا وہ ہوگا ایکسیپٹر آرم. ابھی جو ایکسیپٹر آرم ہے یہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے CCA سے، یعنی سائٹوسین ایڈنین 3 آرم. یہاں پر جو اس کا جو ان پیئرڈ سیکوینس ہوگا سائٹوسین ایڈنین 3 آرم کا، یہ ہوگا ایکسیپٹر آرم. اس کیس میں کیا ہوگا، جیسے دیکھیں ایڈنین کا جو 3OH گروپ ہے وہ کسی خاص امائنو ایسڈ کے کاربوکسیلک ایسڈ کے ساتھ جڑ جائے گا، یعنی ان پیئرڈ سیکوینس بنائے گا اور پروٹین بنا لے گا. دوسری جو ہمیں یہاں آرم مل رہا ہے وہ ہے اینٹی کوڈون آرم. یہ اس میں 3 طرح کے بیسز ہے جو اینٹی کوڈون کو بناتے ہیں. ڈی آرم جو ہے اس میں صرف ڈائی ہائیڈرو یوریڈین ہوتی ہے، اور ٹی یعنی تھائمین، یہ جو سائن ہے یہ ہے سوڈیو یوریڈین کا، اور سی سائٹوسین، یہ تینوں ملا کر یہ چوتھا آرم بناتے ہیں. اور ٹی آر این اے کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی آر این اے جو ہے وہ ایک اڈاپٹر مالیکیول کے طور پر کام کرتا ہے جو اسپیسیفک امائنو ایسڈ کو کیری کرتا ہے پروٹین سنتھسس کے لیے. 189 لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے رائبوزومل آر این اے یعنی آر این اے. یہ جو آر این اے ہے یہ رائبوزوم کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اور پروٹین سنتھسائز کروانے میں رائبوزوم کی ہیلپ کرتا ہے. اب سوال یہ کہ رائبوزوم کیا ہوتا ہے؟ رائبوزوم جو ہے وہ ایک سائٹوپلازمک نیوکلیو پروٹین اسٹرکچر ہے، یعنی سائٹوپلازم میں پایا جانے والا ایک ایسا اسٹرکچر ہے جو نیوکلوئڈس اور پروٹین سے مل کر بنا ہوتا ہے، اور اس کا جو مین کام ہے وہ ہے پروٹین سنتھسس. رائبوزوم بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو مین کمپوننٹ ہے وہ ہے آر این اے. تو آر این اے جو ہے وہ ٹوٹل ملا کر 80% سیل کے آر این اے کو کور کرتا ہے. یہ بات ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کر لی تھی ساتھ. آگے یہاں پر بتاتا چلوں آر این اے کے متعلق کچھ اور اہم باتیں. تو آر این اے جو ہے وہ اس کا جو یونٹ ہے وہ ہوتا ہے سویڈبرگ یونٹ، جو اس کا سب یونٹس ہیں. اور یہ جو سویڈبرگ یونٹس ہیں یہ اپنی سینٹیمنٹل ویلاسٹی کے مطابق واضح ہوتے ہیں. اور سویڈبرگ یونٹ جو ہے وہ 2 چیزوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں، ایک کمپاؤنڈ کے مولیکولر ویٹ پر اور دوسرا جو ہے وہ اس کی شیپ پر. اب یہ جو رائبوزوم ہے یوکریوٹک میں یہ 2 لارجر سب یونٹس، ایک لارج سب یونٹ میں اور ایک اسمالر سب یونٹ میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. لارج سب یونٹ جو ہے وہ 60S ہوتا ہے، جبکہ اسمالر سب یونٹ جو ہے وہ 40S ہوتا ہے. اب یہ جو 60S ہے یہ مزید 5S آر این اے، 5.8S آر این اے اور 27S آر این اے میں کنورٹ ہو جائے گا، اور 50 پولی پیپٹائڈز میں بھی. جبکہ جو اسمالر سب یونٹ ہے وہ 40S ہے اور وہ 18S آر این اے اور 30 پولی پیپٹائڈ میں کنورٹ ہو جائے گا. اب یہ جو 5S آر این اے ہے اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں سب یونٹس ہیں سب کے سب کو
45S کنٹرول کرتا ہے، اور اس سب کے سب جو پروسیس کرتے ہیں وہ 45S کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لاسٹ ٹاپک ہمارا ہے SNRNA، اسمال نیوکلیئر RNA۔ یہ جو SNRNA ہے یہ سیل کے اندر کافی زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ عام طور پر کیونکہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے یہ پروٹین کے ساتھ مل کر ہی بنتے ہیں، جن کو ہم رائبو نیوکلیو پروٹین کہیں گے۔ ان کا کام ہے RNA پروسیسنگ، جس میں میسنجر RNA اور رائبوزومل RNA کے علاوہ جین ریگولیشن بھی اس کا ایک اہم کام ہے۔ اب یہ جو SNRNA ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نان پروٹین کوڈنگ RNA۔ نان پروٹین کوڈنگ RNA جو ہے وہ مزید دو طرح کے ہو گئے، ایک اسمال نان کوڈون پروٹین RNA، یعنی یہ پروٹین RNA نان پروٹین ہے، یعنی کہ میسنجر RNA کو کوڈ کرتے ہیں، اور ایک ہوگا لارج نان کوڈنگ RNAs۔ اب یہ جو اسمال نان کوڈنگ RNAs ہیں دو کلاسز میں پائے جائیں گے، ایک ہوگا مائکرو RNA اور دوسرا ہوگا سائلنسنگ RNA۔ جیسے کہ آپ کو ان کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ سائلنسنگ اور مائکرو یعنی یہ آگے جا کر کسی بھی جگہ پر جین ایکسپریشن کو بلاک کر سکتے ہیں، اس کو انہیبٹ کر سکتے ہیں۔ جبکہ جو دوسری قسم ہے وہ ہے لارج LcRNA یعنی لانگ نیوکلیو نان کوڈون RNAs۔ یہ پروٹین کو کوڈ نہیں کرتے، یہ میسنجر RNA کو انکوڈ کرتے ہیں۔ اس کے فنکشن کیا ہے؟ اس کے دو فنکشن ہیں، ایک یہ کہ یہ کرومٹین کے اسٹرکچر کو اسٹیبلائز کرتا ہے، اور کرومٹین آپ کو پتہ ہے کہ دو چیزوں کا بنا ہوتا ہے، ایک پروٹین اور دوسرا نیوکلیو ٹائڈ، یہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے کرومٹین، اور اس کے اسٹرکچر کو مینٹین رکھتا ہے NcRNA نان کوڈون پروٹین RNA۔ جبکہ جو دوسرا اس کا فنکشن ہے وہ ہے میسنجر RNA کو ریگولیٹ کرنا، اس کی جین ایکسپریشن کو ریگولیٹ کرنا۔ تو یہ دو اس کے امپورٹنٹ فنکشنز ہیں۔ اس کے بعد اگلے چیپٹرز میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے انزائمز کی اور انزائمز کی کلاسیفیکیشن کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔